بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے محترم بھائی پرانے دوست اور دوستوں کے دوست تشریف لائے۔ ہمارا میگزین الدعوہ الی اللہ کے پرانے قاری بلکہ داعی اور ملتان میں انہوں نے خوب چلایا ہمارا رسالہ۔ اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ چترال سے بھی آگے پہاڑی علاقے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا سفر ہوا تو بہت یادگار سفر رہا۔ سکون والا سفر ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے سکون سکون ہی سکون۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں جنید جمشید جیسے گانے بجانے والے، ناچنے کودنے والے، سعید انور جیسے غفلت میں پڑے کھیلنے کودنے والے، ان جیسے لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب ویسے نہیں آیا۔ اس مبارک ماحول کی اپنی برکات ہیں۔ بندہ اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار کاروبار رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے نکلتے ہی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ او بھائی یہ تو امت محمدی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 100 قتل کیے، وہ 100 قتل کر کے اپنی توبہ کے جذبے سے چند قدم چلتا ہے، وہ چلتے ہی اللہ کا محبوب بن گیا۔ اللہ نے اس کے بخشنے کے کیا کیا بہانے بنا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے، اللہ کے بخشنے کے بہانے بڑے، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے۔ اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے اس بنی اسرائیل کے 100 کے قاتل کے لیے اکثر بخشنے کے یہ بہانے بنا، زمین سکیڑ دی، زمین نظام کائنات کو بدل دیا۔ یہ اس کی کیا نیکی، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اعمال نہیں کیے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی گشت نہیں، کچھ صرف گھر بار کاروبار رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے چلا اپنی توبہ کے جذبے سے۔ یہ تبلیغ والے سبحان اللہ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلتے ہیں، اور وہ اکیلا نکلا یہ اجتماعی شکل میں نکلتے ہیں، اور وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا یہ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلتے ہیں جی۔ اور وہ بنی اسرائیل میں یہ امت محمدیہ میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اللہ کا بڑا ہی محبت بھرا معاملہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس لیے جو لوگ اب تک جن نے نہیں چکھا وہ ذرا چکھ کے دیکھیں، مزہ نہ آئے تو سارے پیسے واپس۔ چلو حج کی بات چل پڑی، اس کو الگ کر لیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ مکہ مکرمہ میں رہنے کے اور مدینہ کے ایک دو خاص باتیں اس وقت، یعنی کیونکہ حج کا موسم ہے، حج کے دن اس وقت ہم قافلے والے جا رہے ہیں تو ان کو ہر قافلے کو جاتے دیکھ کر دل تڑپ رہا ہے۔ مدینہ طیبہ میں کوئی مختصر سے آداب، مدینہ کے آداب تو یہی ہیں جو بزرگ کا سنا، وہ کہتے ہیں جوتی بھی اتار کر ایسے پاؤں ننگے جاتے تھے، ننگے پاؤں مدینے میں جاتے تھے۔ پھر تحفہ لے کر جاؤ نا جی، تحفہ ہے نا جی، درود شریف ہے، اس کا تحفہ پہلے لے کر جائے، شروع کرے اسے کم از کم، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہفتہ 10 دن 1000 تو روز کا پڑھ کے یہاں سے روانہ ہو۔ اللہ اکبر، یہی پاکستان سے پڑھنا شروع کرے اس میں۔ اچھا، وہاں پہنچے پھر اپنے آپ کو، یعنی سفید لباس تو ہم کہتے ہیں تو پسندیدہ لباس تھا آپ کا، سفید لباس پہنے، خوشبو لگائے، پھر مسجد میں جائے، تحیۃ المسجد بنے، ایسے نہیں کہ بس دوڑا اور اندر سیدھا مسجد روزے پہ حاضر نہ ہو، ہاں پہلے نفل پڑھے، تحیۃ الوضو، تحیۃ اللہ سے المسجد مانگ کر ہی جائے کہ اللہ مجھے ادب نصیب فرما۔ اللہ، وہاں تو آواز بھی جو ہے اس کا بھی وہ حکم لا ہے، ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ درود شریف کثرت سے پڑھے، کثرت سے، حاضری کیسے مکے میں جائے، مدینے میں؟ ہاں، حاضری تو وہی ہے، نظریں جھکائے اور جائے، سلام پیش کرے، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ، آواز دھیمی ہو، جس طرح یہاں پڑھتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں آپ بھی تو کے احسانات کے بوجھ تلے دب کے جائیں، دب کی طرح۔ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں احسانات۔ سیلفیوں پہ زور نہ دیں، آج کل موبائل کا دور ہے، بڑا اپنا حرج کرتے ہیں یہ۔ ندامت کے ساتھ جائے، میں اس دربار میں پیش، ہاں، اس دربار میں پیش اس ہونے کے دربار قابل میں جا رہا ہوں، میرے پاس کیا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا وہ ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا یار تو آپ جاتے نہیں ہو وہاں، نہ عمرے پہ نہ حج پہ۔ وہ کہتا ہے کس حساب سے جاؤں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے منہ دکھاؤں۔ لیکن ایک واقعہ میں بتاتا ہوں وہاں کا۔ ایک ساتھی تھا ہمیں ملا، وہ سونے کا کام کرتا تھا، اچھا، وہیں مدینہ میں وہ ہماری اس نے دعوت کی تو پھر وہ ساتھ لے گیا اپنے کاروبار میں، بھی یہ میں کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ حاضری کے لیے حاضر ہوا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت جاتے ہیں، وہ جو رہتے ہیں نا وہاں، وہ اس وقت جاتے ہیں رش نہیں ہوتا۔ اچھا، انہیں پتہ ہوتا ہے حج کے ایام ختم ہو گئے، یعنی کچھ ایسے وقفہ ہوتا ہے، یعنی ایک جس طرح عمرے اور حج کا وقفہ دیتے ہیں نا وہ کچھ دنوں کا، پھر وہ خالی ہوتا ہے حرم۔
حجاج کا مجمع ختم، عمرے والے ابھی شروع نہیں ہوتے اس وقفے میں. اس میں وقت وہ کہتا میں گیا تو ایک بچہ میرے پاس آ گیا. اب وہ مجھے بچہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، یعنی ذہین تھا، وہ چھوٹا بچہ. وہ کہتا ہے میرے ساتھ آ کھڑا ہو گیا، کہہ رہا انکل انکل، اشارہ کرتا ہے. وہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے تھے تو اشارہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی انکل آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں محبت کرتے ہیں. تو آئے ہیں یہاں حاضری کے لیے آیا نا. وہ پھر دوبارہ اس نے وہی ریپیٹ کی، نہیں انکل آپ محبت نہیں کرتے. کہا بھائی میں محبت کرتا ہوں، وہ آیا ہوں. اس نے ان کو ایک جذبہ دلوایا. پہلے بات پوری نہیں کی، ادھوری کی اسے، یہی محبت کرتا. تم بتاؤ بھی کیوں محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اگر محبت نہ کرتے تو یہ چہرہ سے جا کر آتے. اللہ. کہتا ہے میری تو زمین سے پانی نکل گیا. کھڑا کہاں تھا، میرا پیر نکل گیا زمین سے. یہ دیکھ بچے نے کیا میری تربیت کی. کہتا ہے اس دن سے جو ہے میں نے سمجھا بے واقعی اس کی بچے کی چوٹ لگی، چوٹ لگ گئی. اس مواجہ شریف کے قبولیت کی گھڑیاں تھیں. قبولیت یہ ہے. تو یہ بھی معاملہ ایسے ہے، بندہ کچھ لے کر بھی نہ جائے اور ایسے داخل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ دیکھا تھا نا وہ ایرانی باشندوں کو، ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چہرہ مبارک پھیر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا اور فرمایا کس نے تمہیں کہا کہ ایسی شکل بناؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے کہا ہم یہ ایسے بنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امر ربی، میرے رب نے تو یہ حکم دیا ان اعف اللحا وحف الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ. ہے انہوں نے پوچھا کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے کہ آپ کو پکڑ کے لے کے جائیں. بادشاہ نے بلایا، آپ ایران کے کسریٰ نے بلایا. انہوں نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں. تو رات کو فیصلہ ہو گیا. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو اڑا دیا، ختم کر دیا. قتل ربی ربکما باللیل، میرے رب نے تمہارے رب کو رات کو قتل کر دیا. ہاں اس بدبخت کو جرت کیسے ہوئی کہ اس نے، یعنی بادشاہ تھا بڑا، میں 2 بندے بھیج رہا ہوں، بس میں ہوں بھئی، 2 بندے کافی ہیں. بھئی جو بندہ بھی ہے مدینے میں جو حکومت بنا کے جن کا ایک، تو بھئی کچھ تو اس کے ساتھی ہوں گے، لیکن وہ چونکہ اتنا بڑا بنا ہوا تھا، فن خواں بنا ہوا تھا، اس نے کہا میرے 2 بندے ہی، بس نام ہی کافی ہے، 2 بندے پکڑ کے لائیں گے اس کو، نعوذ باللہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا کہ، اور واقعی انہوں نے وہ پھر وہاں سے واپس ناکام و نامراد واپس لوٹے اور پتہ لگا کہ اسی رات کو ہی، وہ اس وقت ایسے نیٹ کا دور تھا نہیں فوراً کال کریں ہاں جی کیا ہوا. تو جب وہ واپس گئے تو اسی رات کو ہی اس کے بیٹے نے اس کو باپ کو زہر دے کے مار دیا. اتنا بڑی جرت کی اس خبیث نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے بھیج رہے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. عام ولی کو ستانے پر اللہ خود میدان میں اتر آتا ہے. وہ ولی، ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے لاڈلے نبی، ان کو وہ بدبخت پکڑوانے کی جرت کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے اسی رات کو اس کو باہر سے نہیں اندر سے ہی، اللہ کے 1000 عذاب کی شکلیں ہیں، تو اللہ کسی ذریعے سے بھی کسی کو ہلاک کر دے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اچھا مدینے سے جدا ہوتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اصل تو جدائی جس طرح وہ ہو جس میں غم ہو. اللہ دیکھو جی، ہمارا کوئی اگر آدمی، ایک میں واقعہ سنا تو زمبابوے کا تھا، تو ہم وہاں مسلمانوں کو اکٹھا کیا، بات کرنے لگے، تو جب جدا ہوئے تو انہوں کے آنسو تھے ان کے. اللہ یہ تو ایک آدمی کی جدائی ہے. پھر وہ جدائی بھی وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے اس طرح تعلق بھی نہیں ہے سوائے ایک دینی محبت ہے. دینی محبت. جی کوئی رشتہ یہ داری تو مدینے سے ہو رہا ہے. جو ہمارے ماں باپ سے بھی نبی کے اس میں روضہ قطر سے، اس کی جدائی میں بھی غم ہو اسے. صحیح بات ہے. اس سے زیادہ ہونا چاہیے کہ میں اب جا رہا ہوں. اور پھر اس سے بھی ڈرے بندہ کہ پتہ نہیں میں یہاں رہنے کے آداب بھی
بجا لایا یا نہیں، وہ تو ہر وقت ڈرتا رہے جی، وہ تو یہ بات تو ہر وقت کی ہے جی بے شک. یہاں رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ایسے. کی ادائیگی کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی آپ چونکہ ٹائم مختصر ہم لینا چاہ رہے تھے تو آپ ماشاءاللہ حج کے ان دنوں میں آپ کی مستقل وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے؟ وہ بلا لیتے ہیں اکثر. اچھا ماشاءاللہ. پروگرام ہوتے ہیں نا، وہ بلا لیتے ہیں. اس میں پھر آپ مذاکرہ کرتے ہیں؟ مذاکرہ کرتے ہیں. اصل تو ہم نے اپنا سبق سنانا آتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. سال ہوتا ہے حج کے 5 دن مختصر، حج کے 5 دن ایک سانس میں سنا دیں. اچھا حج جو ہے نا جی، یہ 5 دن میں مکمل ہوتا ہے. ہاں جی. اس کے مقامات بھی 5 ہیں. اچھا، یہ ذرا سیکھ لیں، سننے دیکھنے والے سن لیں، یاد کر لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں، دیکھو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی اللہ پاک آپ کو بلاوا اور اس سال بھی اللہ آپ کو بلا سکتے ہیں. اللہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. تو یہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو بندہ سیکھا ہو. تلبیہ تو بالکل سیکھ کے رکھیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہتے ہیں جی میں نے جانا ہے اور 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے، اور میں نے کہا تلبیہ، کہتے ہیں ابھی یاد نہیں کیا، کرنا ہے. او بھائی ابھی 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے اور پہلے تلبیہ تو کرنا ہے. تو وہ پھر ان کو جلدی تلبیہ سکھایا. تو اس لیے تلبیہ سیکھ لیں، پاسپورٹ بنوائیں. اور جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس حج کے اسباب نہیں ہیں تو وہ حج کی تیاری کے طور پر کیا کیا کر رہے، مختصر سا پہلے یہ بتائیں. پھر 5 دن سب سے پہلے تو اپنے دین کے احکامات جتنے ہیں اس پر مشق کرنے کی کوشش کرے. جی جی جی، پورا کرے اسے. جو اپنے اندر کمی ہے اس کو دور کرے. جو کمزوری ہے اس کو بھی دور کرے. جس طرح غفلت ہوتی ہے، ہاں دینی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرے. بند کریں رانا درست. اچھا کریں آگے. جی پھر یہ ہوتا ہے سب سے ایسے سفر پر، یہ عام سفر نہیں ہوتا. باقی سفر تو ہوتے ہیں نا، کسی سے ملنا کرنا. بات میرے پاس آئے ہوئے. ہاں جی جی. یہ تو وہ سفر ہے، بڑے دربار کے پاس جا رہے ہیں، بڑے اللہ کے گھر اور نبی کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار حاضری کے لیے جا رہے ہیں. تو اسی لیے سب سے پہلے تو یہاں جو ہے معافی مانگنا سیکھے اور معافی کرنا سیکھے. یہیں مشق کرے اس کی، جس سے ناراضگی ہے، تلخی ہے، اس سے جو ہے اس کو معاف کرے اور خود معافی مانگے. ایسا نہ ہو، ایسے آدمی کو بندہ پسند نہیں کرتے جو مخلوق کے حقوق کو توڑ کر میرے دربار پہ. اللہ نہیں پسند کرتا اللہ کہ میرے دربار کے حاضر. اور ابھی سے وہ اس کی مشق شروع کر دے، اس کی مشق، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی سے حج کی نیت سے اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا شروع کرے گا. اللہ خوش ہو کر اس کو، کیونکہ وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب مکہ میں 1,00,000 کے برابر ہے. بے شک. اگر یہاں جیسے غافل یہاں رہے پھر عادت بن جاتی ہے نا اس میں. جب یہیں سے مشق پورے اپنے نہیں کرے گا پھر وہاں جا کے بھی وہی غفلت کرے گا، پھر اتنا گناہ اس حساب سے گناہ بھی ہے. یا اللہ معاف فرما. بے شک. تو وہی بتا رہے تھے کہ حج جو ہے یہ عام سفر نہیں ہے. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے. تربیت جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی ہوتی ہے. دونوں چیزوں کی تربیت بھی ہوتی ہے. اور یہ ہم جو شروع کرتے ہیں ویسے تو عمرے سے شروع کرتے ہیں، حج کے پہلے جی حج تمتع پہلے جہاں تمتع عموماً ہوتا ہے. اب آپ نے کہا بھی چلو بھی مختصر حج کے لیے، کیونکہ ٹائم بھی اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں. سمجھ آ رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا میں تو. حج کو تو بہرحال آپ کے سامنے کر ہی دیتے ہیں. ہاں 5 باتیں دیکھو نا جی، 5 مقامات ہیں: مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ اور جمرات. ویسے تو یہ ٹوٹل 3 آتے ہیں لیکن ہم 5 اس لیے بتاتے ہیں کہ 5 میں ہی احکام کرنے ہوتے ہیں. یہ سارے حج کے 5 دنوں میں 5 جگہ جو ہے یہ احکام پورے کرنے ہوتے ہیں. 5 دنوں میں یہ پورا ہوگا. 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12.
اب یہ آپ کا کام وہی ہے کہ 8 ذی الحجہ کو 7 تک آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے. تیاری وہی غسل کرنا. تو غسل کی بات بھی میں تھوڑی سی کرتا جاؤں. ہم ایک ٹریننگ میں جو ہے غسل کی بات کرنے لگے تو ایک حج پہ جو جا رہا ہے وہ کھڑا ہو گیا غسل کیا ہوتا ہے. آج ہم تو کہتے ہیں نا کافروں کو تبلیغ کرو, یہی کہتے ہیں نا اس میں, یار مسلمانوں کیا کرتے ہو, یہ تو نمازی ہیں. اکثر کہہ دیتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے, میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں. یہاں سمجھ آتی ہے جب یہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو. لاکھوں روپے لگا کے حج پہ جا رہا ہے, غسل کا پتہ نہیں ہے. انا للہ. پھر ہم اکثر غسل سے بھی شروع کرتے ہیں, غسل کے فرض کم از کم بتا دیتے ہیں, یہ طریقہ اس میں. اچھا بات ہو رہی تھی حج کی. حج جو ہے 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ہے احرام. حج کے کیونکہ 10 کام ہیں, 3 فرض 6 واجب ہیں, 1 ترتیب واجب ہے احناف کے نزدیک. اچھا, باقی مسئلہ کیا ہے وہ اپنی جی مفتیان سے, ہم تو یہی کہتے رہتے ہیں مفتیان سے اپنے مسئلہ کے مطابق ان سے یہ چیز پوچھو. بعد میں ترتیب واجب نہیں ہوتی, لیکن احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے, اسی لیے 10 کام بنتے ہیں. پہلا ہے احرام. احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہوتا, یہ لباس ہے. احرام ہے پابندیوں کا نام. احرام جب آدمی 2 چادریں پہن لیتا ہے بغیر سلی ہوئی, مرد کے لیے, عورت کے لیے وہی چیز ہوتی ہے اپنے کپڑے. اس نے چہرہ جو ہے نا خالی رکھنا ہوتا ہے, اس میں کپڑا نہ لگے. مرد 2 چادریں پہنے گا, جب 2 چادریں پہن کے 2 رکعت نفل پڑھے گا سر ڈھانک کر, اسی احرام کے چادروں کی حالت. اس کے بعد جب تلبیہ اور جو ہے نیت کر لے گا پھر احرام کی پابندیوں میں آ جائے, شروع ہو جائے. ہم تو سادی سی نیت کراتے ہیں یہی کہ اے اللہ میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. برکت کے لیے سارے ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ حج کے دن ہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول ہی فرما لے. پڑھیں لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ. اس کے الفاظ کو بھی درست سکنا, یہ حاجی کا ترانہ درست کرنا, اس کے معنی کو بھی سمجھنا. دیکھو لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا عمل ہے, چھوٹا سا ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے اس کا. یہ حاجی کا ترانہ ہے, اور اس کو مسلسل بلند آواز سے پڑھنا. بلند آواز سے, مرد حضرات, عورت اپنی حیات میں پڑھتی ہے. جب یہ چیز کر لیتا پھر اس پہ فرض ہو جاتے ہیں جو پابندیاں ہیں, جس میں خوشبو نہیں لگانی, خوشبو سے بچنا ہے, پینے کی چیزوں میں بھی, لگانے کے بھی, پینے. اس سے پہلے آپ جو مرضی کریں, اس نیت اور تلبیہ سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, خوشبو والے صابن سے نہا بھی سکتے ہیں سارے. اس کے بعد سب کچھ ختم. میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ختم. احرام کے دنوں میں غصہ ختم. آج ہی. اور جو ہے مکھی نہیں مارنی, مچھر نہیں مارنا, کسی کتے بلی کو دھتکارنا بھی نہیں ہے, وہ بھی منع ہے. اب جیسے آپ کہتے ہیں بلی آ جاتی ہے ہم اسے بھگانے کی کرتے ہیں, وہ بھی ختم. گھاس پھوس پہ بیٹھا ہے آدمی, وہ اکھاڑتا رہتا ہے, وہ بھی ختم. کوئی گناہ والی بات نہیں کرنی. اگر میاں بیوی جا رہے ہیں ان کے لیے بڑا امتحان ہے.
کیونکہ تعلقات ختم. پھر آدمی ہیں, انسان ہے, اس سے بھی بچنا ہے. کوئی ایسی بات لغو بات نہیں کرنی اس سے. یہ اس کے احرام کے اس میں پابندیوں میں, ناخون بھی نہیں کاٹنے, یہ بال جو ہے یہ بھی نہیں اکھاڑنے. یہ احرام کی پابندی, اور یہ پہلا فرض ہے. پھر ایک مرد کے لیے جو اوپر والا حصہ ہے یہ خالی رکھنا ہے, اور یہ ابھری ہوئی ہڈی یہ خالی, اسی لیے چپل پہنائی جاتی ہے. سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہننا کوئی بھی. یہ پابندیاں ہیں اس کے. اب 8 ذی الحجہ کو مینا میں لے جاتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو زوال تک پہنچنا لازمی ہوتا ہے. یہ وہیں سے پھر 5 نمازیں ادا کرنی ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور صبح کی فجر. نو ذی الحجہ کو زوال تک عرفات کے میدان میں پہنچنا ہوتا ہے. ایک کام اور بھی شروع ہو جائے گا 9 ذی الحجہ کو, تکبیر تشریق. عید میں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 9 ذی الحجہ کو شروع ہوگا اور 3 دن مسلسل ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہوگا. جیسے باقی حج کے تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں مکہ سے روانہ ہوئے, اور تلبیہ آگے پڑھتے پڑھتے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو زوال تک پہنچنا. وہاں جو دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ, یہ رکن اعظم بھی ہے. رکن اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اس دن سب سے زیادہ جہنمیوں کو خلاصی دیتے ہیں. یہ قبولیت کی جگہ بھی ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وقت کو ضائع نہ کرے آدمی, کھڑے ہو کر دعا کرے, بیٹھ کر دعا کرے. وہاں وقوف زوال سے لے کے غروب آفتاب تک وقوف ہوگا. اس میں نماز بھی پڑھیں گے, ظہر اور عصر. یہ دوسرا حج کا فرض ہے. اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں لمبی یوں ہاتھ بلند کر کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی, اور امت کے لیے دعائیں مانگی تھی. میرے لیے آپ کے لیے دعائیں مانگی تھی. اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. اور یہاں جو ہے مغرب کی نماز نہیں ہوگی. غروب ہو گیا وہیں سے روانہ ہونا ہے مزدلفے. مغرب کو وقت بدل جاتا ہے اسلامی تاریخ میں, وہ 10 ذی الحجہ ہوگی جب مزدلفہ پہنچیں گے. مغرب کے بعد ٹائم ہو جاتا نا. یہ 9 تک عرفات میں, 10 کو پھر مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ جا کے 3 کام کرنے. پہلا کام ہے 2 نماز, ایک اذان کے ساتھ 2 نمازوں کو پڑھنا, مغرب اور عشاء. ترتیب اس کی یہ ہے کہ مغرب پہلے اس کے فرض, پھر عشاء کے فرض, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں اور وتر. دوسرا کام کرنا ہے کہ وہاں سے 75 کنکریاں اٹھانی ہیں چنے کے برابر. یہ سنت ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں وقوف کرنا ہے. یہ حج کا پہلا جو ہے وقوف مزدلفہ ہے. اس کا وقت ہے صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک. یہ پہلا واجب ہے حج کا, وہاں ٹھہرنا ہے. اس میں فجر کی نماز پڑھنی ہے, باقی ذکر اذکار ہیں, وہاں دعا بھی ہے, کھڑے ہو کر بیٹھ کر. طلوع ہو گیا پھر وہاں سے آپ نے روانہ ہونا ہے. بعض یہ سیدھا چلے جاتے ہیں, آسانی ایسے ہی ہوتی ہے کہ سیدھا ہی آدمی چلا جائے رمی کے لیے, کیونکہ 10 ذی الحجہ ہے, اس کو رمی کرنی ہے. اس نے 7 کنکریاں اٹھائے گا, اس میں سے 1-2 اور بھی لے لے. 7 تو مارنی ہے نا, ایک آدھ گر جاتی ہے, فالتو لے لے. تو پہلے یہ 3 شیطان ہیں.
اولا، وسطی اور عقبہ یا کبرا کہہ لو. سادے الفاظ میں ہے کہ چھوٹا، درمیانہ، بڑا. ہو گیا. اس دن 10 کو صرف بڑے کو مارنی ہے، 7 کنکریں. اس کے بعد پھر یہ کنکریاں مار لی، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک پھر دوسری پھر تیسری، 7 کنکریاں مار لی، اس کی جڑ میں جائے. اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. پھر اس نے قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد پھر حلق ہے. ٹینڈ، مرد ٹینڈ کرائیں گے، عورت جو ہے اپنی قصر کرے گی. 1.5 پور کے برابر جو ہے بال کاٹے گی. بالوں کے بھی 3 حصے کرے گی، دائیں طرف، بائیں طرف اور درمیان میں. ایک کٹھے کر کے ایسے نہیں وہ کاٹے گی، لیکن وہ محرم کاٹے، یہ بھی ہے، یا خود کاٹے اس میں. یہ 3 کام کی ترتیب جو ہے یہ بھی واجب ہے. پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق. اگر یہ تینوں کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. پھر 11 کو آدمی صرف 21 کنکریاں لے گا. ہاں، اس کے بعد ہے طواف زیارت. اگر 10 کو یہ 3 کام ہو جاتے ہیں پھر سادے کپڑے پہن کر بھی طواف کے لیے جا سکتا ہے. وہ ساتھ وہ جائے گا، کر آئے گا. اس کے بعد سعی بھی ہے. سعی جو ہے یہ واجب ہے. طواف زیارت فرض ہے، یہ سعی واجب، یہ تیسرا فرض ہوگا. اگر اس کا احرام نہیں اترا 10 کو، جس طرح ہم جو ہے کسی کے ذمے لگا دیتے ہیں قربانی، وہ کرنے چلا جاتا ہے، یہ طواف زیارت کے لیے چلا جائے. فرق یہ ہوگا طواف میں کہ جو احرام کے ساتھ طواف کرے گا اس میں رمل اور جو ہے وہ کرے گا استباح احرام کی حالت میں. اگر سادے کپڑوں میں احرام اتر جاتا ہے تو پھر تو وہ 7 چکر اپنے، یعنی قربانی اگر ہو گئی ہے تو پھر احرام اتر گیا. اتر گیا. قربانی کرنے کے بعد پھر احرام کی حلق ہوگا. پابندیاں ختم ہو گئی. حلق ہوگا. حلق کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گے. تو پھر وہ پورے کپڑے پہن کے بھی طواف کر سکتے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد جو ہے طواف زیارت اگر اس نے 10 کو کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر 11 کو بھی وہ کر سکتا ہے. 11 کو نہیں ہوا تو پھر 12 کو بھی کر سکتا ہے، لیکن عصر تک کرے، کیونکہ مغرب مینا میں آ کے پھر مغرب کے وقت چھوڑنا ہوتا ہے مینا کو 5 وقت. اب 11 کو جو ہے 21 کنکریاں لے گا وہ، تینوں شیطانوں کو. وہ پہلے 7 اس کو، چھوٹے کو، پھر درمیانہ، پھر بڑا. ان 2 کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے گا. پہلے اس کو مارے گا تو پھر دعا کرے گا، پھر درمیانے کو مارے گا تو دعا قبلے کی طرف. اس کے جب تیسرے پہ جائے گا تو نہیں، اس میں بڑے میں کوئی دعا نہیں ہے تینوں دن. پھر 12 کو بھی ایسے ہے. اچھا، پہلے دن کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کو جو ایک شیطان کو مارے گا اس کا وقت ہے زوال تک افضل ہے، مغرب تک مکروہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے اس میں. تو یہ جو وقت ہے اس کا دوسرے دن کا رمی کے لیے پھر یہ زوال سے شروع ہوگا، مغرب تک افضل ہے. اس کے بعد صبح صادق تک اس کا وقت جائز ہے. اسی طرح 12 کو، 11 کو اور 12 کو یہ رمی. تو صفا مروہ کی سعی بھی ہے، طواف زیارت کے بعد کرے، پہلے بھی کر سکتا ہے، اجازت ہے اس چیز کی. لیکن ترتیب یہی ہے کہ طواف زیارت کر کے پھر صفا مروہ کی سعی کرے، یہ واجب ہے. اب پہلا واجب ہے وقوف عرفہ، دوسرا واجب ہے رمی، تیسرا ہے قربانی، چوتھا ہے حلق، 5واں ہے صفا مروہ کی سعی. یہ 5 یہ ہو گئے. 6ٹھی اس کی ترتیب ہو گئی. 6 واجب یہ 12 کو مکمل ہو جاتے ہیں. اب 12 کو
یہ سارے کام ہو کے مغرب کو نکل جائے گا. اگر وہ خدا نہ نہیں نکل سکتے مینا سے، پھر وہ 13ویں کی وی رمی کرے گا، پھر نکلے گا. اسی طرح چھوٹے کو، درمیانے کو، بڑے کو. ہم تو کہتے ہیں کہ 13 کو بھی مار کر آئے، کیونکہ اس فضیلت آتی ہے کہ ہر کنکری ہلاک کر دینے والا گناہ اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ اکبر. ایک واجب باقی رہ گیا اس حج کے احکام میں، وہ ہے طواف وداع. وہ جب آخر میں آپ وہاں سے مکے کو چھوڑیں گے تو وہ جو طواف ہوگا وہ طواف وداع کہے گا. اسی طرح ساتھ وہ 3 فرض یہ ہو گئے، پہلا احرام، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارت. اب یہ 10 کام کر لے گا تو حاجی حج بن گیا. مدینہ طیبہ جانا وہ حج کا خاص رکن نہیں ہے، وہ ایک الگ فضیلت کی بات ہے، حج کا حصہ نہیں ہے. ایسے ہی حج کا حصہ نہیں ہے. یعنی حج حدیث تو علماء حضرات سنتے تو ہم یہی ہیں کہ وہ کہتا ہے جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے جفا کی. نہیں، وہ مطلب ہے کہ حج تو اصل وقوف ہے، حج کا حصہ نہیں ہے. وہ تو یعنی کوئی بدبخت ہو جو جان بوجھ کے مکے جائے اور مدینہ نہ جائے، ہے جی، وہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو ہم سب جاتے ہیں لیکن حج کا حصہ نہیں ہے. اس کے بغیر اگر کوئی بندہ یعنی ایسا کر لے گا اس کا حج ہو جائے گا، حج اس کا ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اچھا، یہ جو حج ہے، حج ویسے حج کی 3 قسمیں ہیں. یہ پاکستانیوں کو جو حج ہوتا ہے یہ حج تمتع ہوتا ہے. جی جی، یہ تمتع کی جو ہے نا یہ ساری صورت بیان کی گئی. جو اچھا، تو آپ جو آپ کی بیوی بنے گی انشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ آپ نے حج کا طریقہ سکھایا. اچھا، آپ یہ سارے سننے دیکھنے والے، آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ مسلسل اس کو 2-4 دفعہ سن لیں تو آپ کا ذرا ذہن نشین ہو جائے گا. ایک دفعہ سننے سے بعض دفعہ بلکہ یہ جب جائیں گے تو دوسروں کو سکھانے کا بھی ذریعہ بنے. ہاں، یہ ضرورت ہوتی ہے. یہ نیت کریں کہ آپ اوروں کو سکھانے والے بنیں. ہاں، اور روزانہ جو ہے نا یعنی ایکٹیو بھی ہو جائیں، تھوڑا سا چلنا پھرنا، اپنے آپ کو یعنی چوک چوبند کریں. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ حج میں بڑی مشقت ہوتی ہے. اور اگر حج میں خدا نخواستہ یعنی بندے کو چلنے پھرنے کی، ایکٹیو رہنے کی، واک کی عادت نہ ہو تو وہ تو خود تھک کے مر جائے گا، تو وہ اوروں کے ساتھ کیا تعاون کرے گا. اللہ پاک آپ کو بہت اور جو روزانہ واک کرتے ہیں اس نیت سے اگر واک کریں کہ ہم جو ہے نا حج پہ جائیں تو بالکل ایکٹیو ہو کر زیادہ سے زیادہ طواف کریں گے، زیادہ سے زیادہ سعی کریں گے، زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کی خدمت کریں گے، تو ان کو روزانہ اپنے گھروں میں، اپنے پارک میں واک کرنے پر بھی طواف اور سعی کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کیوں جی؟ نیت کی بات ہے، نیت کی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اللہ اللہ